محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام دین میں کوئی فرق نہیں، دین ایک ہی ہے۔ حضرت مسیح کا دین بھی وہی تھا، وہی تعلیمات دے کر گئے۔ شریعت انجیل میں تھی نہیں، اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی کی انجیل میں جو بہت ہی اہم واعظ ہے، تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری مواعظ کی تاریخ میں اس سے اونچا واعظ نہیں ممکن، میرا اپنا اندازہ یہ ہے۔ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واعظ، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں۔ لیکن اب آئرنی آف فیٹ کہیں، یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ انجیل پڑھی جا رہی ہے، آج بھی گاسپل ہے، لیکن پال نے شریعت کو ساقط کیا، توحید کو تثلیث سے بدلا، انکارنیشن کا عقیدہ، پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ۔ مسیح تو اپنے تمام ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ بن کر صلیب پر چڑھ چکا، لہذا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، میں نے جمعے میں تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منقطع اور عمل سے بھی منقطع۔ تو مذہب کیا رہ گیا؟ ایک ڈوگما رہ گیا، تو صرف ایک عقیدہ ہے۔ عقل سے اس لیے منقطع کہ تثلیث کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں فراہم کی جا سکتی۔ تین میں ایک، ایک میں تین، ایک گورکھ دھندا ہے جس کے لیے کوئی عقل میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق عقل سے نہیں، بات ختم ہو گئی، عقل سے اس کا تعلق کاٹ دیا۔ شریعت ختم ہوئی، عمل سے بھی تعلق ختم ہو گیا۔ لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم، وہ دنیا کے تمام مذاہب کا مشترک ایک معاملہ ہے، اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، یہ تو سب کی، یہ تو نوع انسانی کی ایک مشترک متاع ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب شریعت ساقط ہو گئی تو ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پر کیا پوپ نے کہ اب اسے اختیار ہے، جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے لازم کر دے، جس چیز کو چاہے ممنوع کر دے۔ یہ جو اختیار آ گیا حلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں، اس سے یہ ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبدادی شکل اختیار کی ہے۔ اور استبداد کا تو رد عمل پھر ہوتا، رد عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے، انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھینک دیا، پورے کے پورے مذہب کو۔ یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں میں کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کریں اس میں صحیح چیز کیا تھی، غلط کیا تھی۔ غصے میں آ کے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی، یوں سمجھیے کہ وہ ایک ہی رو کے اندر اور پورے کے پورے معاملے کو بہا کر لے جانے والی بات ہے۔ نتیجتاً جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا ہے تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، روح کا انکار، یہ گویا کہ اس کی جڑ میں پیوست ہے۔ اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی وضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اسے اصل میں استعمال کریں گے کہ آئندہ پھر کبھی ضرورت پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں، اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے۔ دیکھیں چشتی صاحب نے وہیں لکھا ہے صفحہ 29 پر، تاہم قارئین کی خاطر ذیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں۔ جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے مطالعے کی وسعت پر، وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسچینٹی کے پوری تاریخ کا جو مطالعہ ہے ان کا، اب یہ دیکھیے چند نکات میں لائے۔ اس میں پہلی بات انہوں نے بیان نہیں کی جو میں نے جمعے میں بیان کی تھی کہ پال نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں۔ حضرت مسیح تو یہ فرما کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ہدایت دی تھی، یہ بھی انجیل میں موجود ہے کہ تمہیں تبلیغ کسی غیر اسرائیلی کو نہیں کرنی، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ تو الفاظ آج بھی ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن اس نے پال نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا جو ہے بقول یعنی یہ عام طور پر مسیحیت جسے کہا جاتا ہے جو حقیقت میں پالزم ہے،
اس دور میں اس حقیقت کو دی 100 کے مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے خوب واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ اصل تعلیمات مسیح کی وہ نہیں تھی جو آج مسیحیت کے نام سے، مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دائرہ وسیع کیا، جینٹائلز جو تھے، غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ۔ تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا وہ، اور وہ تھے بت پرست، شدید قسم کے بت پرست۔ انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اور بہت عرصے تک جہاں پول کے ماننے والے چلتے رہے وہاں حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کے پیروکار بھی باقی رہے۔ ہوتے ہوتے وہ صحیح تعلیمات والے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور پھر عیسائیت صرف پولزم کا نام بن کر رہ گئی۔ تو تقریباً 300 برس تو اس حال میں گزرے ہیں کہ شدید ترین پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں قیصر روم کانسٹنٹائن قسطنطین، اس نے اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ یہ ٹوٹل کنورشن ہوئی ہے رومن امپائر کی ٹورڈز کرسچینٹی اور پولزم، ٹو بی مور ایکزیکٹ۔ اس کے بعد بھی 200 برس تک بڑی ایک کشمکش چلتی رہی، اور ایک طرف کیونکہ یونان وہ تو فکر کا، فلسفے کا، سائنس کا گہوارہ تھا، اب وہ باتیں کرتے تھے عقلی، وہ عقلی باتیں اعتراض بنتی تھی عیسائیت پر۔ تو ایک کشمکش جب چلی عقل اور ڈوگما کے درمیان، سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کیا باتیں تم مانتے ہو، اور عقل اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے۔ تو سن 529 میں جسٹینین نے، اب یہ پڑھیے الف یہاں سے، یہ اس سے پہلے کا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 میں اپنے قلمرو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا، اور تمام فلاسفہ اور حکماء کو جلا وطن کر دیا۔ اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساقف اعظم یعنی پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا، یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن۔ یہ استبداد ہے جو عقل اور سائنس اور فلسفے اور فکر کے خلاف وہاں شروع ہوا۔ اس لیے کہ ڈیفینڈ کرنا ہے ایک ایسے عقیدے کو، ایسے ڈوگما کو کہ جو معقول نہیں ہے، ریشنلزم کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے، یعنی اجنبیوں کو تو جسٹینین نے یہ کہہ کر کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع، اور یہ سب جلا وطن ہو جائیں، میری مملکت سے باہر نکل جائیں۔ اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراثیم رہ گئے تھے اپنوں میں، عیسائیوں میں، ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آ گیا، ڈیکری آ گئی، اس کا فرمان آ گیا، تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرا بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤ گے، ملعون اور مقاطعہ، بائیکاٹ۔ اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لیے کہا انہوں نے، دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد، اس میں جو نوٹ ہے ان کا، مثلاً یہ خلاف عقائد، عقل عقائد کیا ہے، ڈوگماز۔ نمبر 1 مثلاً وہ تثلیث جس کی روح سے خدا بیک وقت و بیک جہت اور بیک حیثیت و بیک اعتبار ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے، نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیقی ہے۔ اب کیسے بتائیں اس کو؟ نمبر 2 تجسم، انکارنیشن، جس کی روح سے کلام لوگوس جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جیم، یسوع نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا، بوجہ غایت فروتنی، ہیوملٹی، اپنے آپ کو الوہیت سے معرہ قرار دیا اور غلام کی حیثیت اختیار کر لی اور صلیبی موت گوارا کر لی۔ دال، یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ ہے وہ 4 ان کے ڈوگماز جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف عقل عقائد کے ساتھ حسب ذیل احکام واجب الاذعان بھی نافذ کر دیے۔ وہ تو 4 عقیدے ہیں، ان کا ماننا لازمی، اینڈ اوور اینڈ ابو دوز 4 یہ کمانڈمنٹس ہیں، 4 ڈیکریز ہیں۔
نمبر 1، معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی حمایت۔ نمبر 2، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، معصوم ہے وہ، he cannot err، یعنی انفیلیبلٹی۔ اگر آپ ذرا سا بھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات یہ سن رہے ہو اور اس وقت مطالعہ کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازماً منتقل ہوا ہوگا، یہی ہے شیعیت اور اس کا امامت معصومہ کا تصور، جو اگرچہ اس وقت کے ہمارے شیعوں میں تو موجود نہیں ہے، اس لیے کہ امام حاضر نہیں ہے، غائب ہے۔ ان کا تو 12ویں امام جو تھے بقول ان کے، وہ اس خیال سے 11ویں امام جو تھے انہوں نے انہیں ایک چھپا دیا تھا کسی کیو میں، کسی غار میں، کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ اب وہ امام مہدی کہلاتے ہیں ان کے، اور وہ وہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ 1200 برس سے وہ بھی اب امام کے بغیر ہیں، ان کا امام غائب ہے، اس لیے بات واضح نہیں ہوتی۔ اصل شیعیت جو ہے وہ در حقیقت اسماعیلیت ہے، ان کا امام حاضر ہے اور ان کا امام جو ہے وہ انفیلیبل ہے، معصوم عن الخطا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اور ان کے امام کو حق حاصل ہے قرآن کی جس چیز کو چاہے وہ باطل قرار دے دے، اللہ کے جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دے، جو حکم چاہے اپنی طرف سے کر دے۔ تو در حقیقت ہمارے ہاں پاپائیت اور یہ سارا جو مذہبی فکر تھا پال کا، اس کا مظہر ثانی یوں سمجھ لیجئے، جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسی کا ریپلیکا ہے، یہ اسی کی کاپی ہے، اور وہ بھی در حقیقت ایک یہودی نے سازش کے طور پر حضرت مسیح کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے۔ تو یہ 4 چیزیں پڑھ لیجئے۔ معیار حق و باطل بائبل نہیں ہے بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد چرچ، کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت۔ نمبر 2، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، اس لیے اس کے احکام میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل نہیں ہے، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نقارہ خدا سمجھو۔ یہ بھی وہی اکبر الہ آبادی ہیں جن کے بارے میں چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اور اقبال کے دونوں کے مرشد معنوی۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے انتقال پر جو تعزیتی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو، اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد مرحوم میرے مرشد معنوی تھے، میں انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں۔ تو اقبال کے در حقیقت 2 مرشد ہیں ان کے اپنے قول کے مطابق، ایک پیر روم مولانا رومی اور دوسرے اکبر الہ آبادی۔ بدقسمتی سے اکبر الہ آبادی مشہور ہوئے ہیں صرف مزاحیہ اپنے اشعار کے حوالے سے، ورنہ ان کے ہاں بڑی گہری حکمت ہے، بہت گہرا تصوف ہے، بہت گہرا فلسفہ، بہت سادہ زبان میں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث تھی۔ بہرحال دیکھیں یہاں کس خوبصورتی سے، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو۔ اب وہ جو پرانی کہاوت چلی آ رہی تھی کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، وہ خلق نکال کے پوپ، زبان پوپ کو نقارہ خدا سمجھو، جو زبان پوپ سے جو نکل آئے بس وہی اللہ کی بات ہے، وہی حق ہے۔ نمبر 4، کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے۔ نمبر 5، پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ نمبر 6، کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ جیسے برہمنوں نے اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایکسکلوسیو رائٹس اپنے لیے اختیار کر لیے تھے، شودروں کا تو خیر حق یہ بھی نہیں تھا کہ وہ وید کا کوئی لفظ سن بھی سکے۔ اگر کوئی شودر جو ہے اس کے کان میں کہیں سے گزرتے ہوئے کوئی وید کا کوئی لفظ بھی پڑ گیا تو اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کی سماعت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ تو اس قسم کے جو ہیں انہوں نے ایک بدترین قسم کی جسے تھیوکریسی کہا جاتا ہے وہ وجود میں آئی۔ اس تھیوکریسی کا رد عمل ہے پھر، اب یہ بھی پڑھ لیجئے، دال۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اندلس کے مشہور فلسفی ابن رشد، اور یہ یورپ میں کہلاتے ایوروس، ابن رشد متوفی 1168 عیسوی کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو گیا، اور 15ویں صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہو گئیں۔ یہ کیسے ہوا یہ بھی یہاں نہیں لکھا انہوں نے، وہ بات سمجھ لیجئے کہ دور بنو عباس میں مسلمانوں نے، خلفاء جو عباسی ہیں، انہوں نے علم کی سرپرستی کی،
انہوں نے یونان سے جو بھی فرار ہو کر آئے تھے فلسفی، حکیم، سائنسدان، ان سب کو بہت ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا. تمام کتابیں جو ہے وہ گریک سے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئیں. اس سے وہ علم، سائنس، فلسفہ، منطق، یہ اس کا ایک سیلاب آ گیا. یہی سیلاب پھر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل ہو گیا. اب ہسپانیہ، اس کی قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں، جیسے ہمارے نوجوان جاتے رہے، اب 100 برس ہونے کو آئے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا تھا یورپ جاتا تھا، انگلستان جاتا تھا. یہ اس کے کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اب وہ امریکہ سب سے بڑا علم کا مرکز بنا ہے، لوگ جاتے ہیں. ایسے ہی یہ جو 3 ممالک قریب ترین ہیں سینٹرل یورپ کے، جرمنی، فرانس اور اٹلی، ان سے نوجوان جاتے تھے قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے. وہاں سے وہ ساری انفیکشن لے کر آئے، علم کی اور فلسفے کی اور منطق کی اور حکمت کی. اب یہاں پر ان کے ذریعے سے جو یہ یورپ کے یہ ممالک ہیں، ان کے اندر اب شروع ہوا وہ پھر دوبارہ علم کا ایک چرچا، تصادم شروع ہو گیا. پھر یہ در حقیقت اس کا ذکر کر رہے ہیں. ان تصانیف کی بدولت یورپ 1000 سال بعد ارسطو کے فلسفے سے واقف ہوا، اور اس کی وجہ سے یورپ میں 16ویں صدی میں 2 تحریکیں رونما ہوئیں جن کا نام احیاء العلوم، رینیسنس، اور اصلاح کلیسا یعنی ریفرمیشن ہے. چنانچہ رومن کیتھولک کلیسا، جس کے خلاف لوتھر نے صدائے احتجاج بلند کی، اس بات کا معترف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشد کے فلسفے سے متاثر ہوا تھا. میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسا کی اصلاح کا خیال ابن رشد کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا. اب یہ جو رینیسنس ہوا ہے، تحریک احیاء العلوم، تو نئے علم جب اب مدون ہوئے اور ترقی ہوئی اور سائنس بڑھی، تو اس میں ایک رد عمل کے طور پر نفرت حقیقت میں تو ہونی چاہیے تھی پاولزم کے خلاف، چرچ کے خلاف، لیکن یہ کہ جذبات تو اندھے ہوتے ہیں، اور جذبات میں آ کر جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس میں وہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو وہ جو بنیادیں تھیں ان سب کو انہوں نے پامال کیا. خدا، آخرت، وحی. میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ جب آدمی بہت زیادہ کسی رد عمل کا شکار ہو جائے تو وہ صرف بلبل کو نہیں مارتا، بلکہ جس ٹہنی پہ بلبل بیٹھا اسے بھی کاٹتا ہے. اور یہی حال اس وقت جو ہے سندھ میں ہوا ہے. سندھ میں جو یہ سندھی نیشنلزم کی تحریک ابھری ہے، میں نے اس کا جب موازنہ کیا ہے بنگالی نیشنلزم کی تحریک سے تو ایک فرق مجھے نظر آیا. بنگال میں بھی رد عمل تھا ویسٹ پاکستان کی ڈومینیشن کا، لیکن چونکہ وہ ایک علیحدہ خطہ تھا اس کا سیپریٹ ہو جانا آسان تھا. تو سیپریٹسٹ جو موومنٹ تھی اس نے صرف مغربی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف نہیں کیا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن سندھ میں جب تحریک اٹھی ہے سیپریٹسٹ، تو اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی ہے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان کے تصور کے خلاف اقدام کرے، بلکہ اس نے مذہب کو اپنا ہدف بنایا. اس لیے کہ مذہب کی ٹہنی پر یہ بلبل چہچہاتا ہے پاکستان کا، ٹہنی کٹے گی تو یہ بلبل ختم ہوگا. یہ ہے فلسفہ. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ شدید تر ہے یہ تحریک اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے آغاز کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی تحریک سے کئی گنا زیادہ یہ مضر ہے. اس لیے کہ یہاں تو مذہب پر پھر حملہ ہوا ہے، اور یہ محسوس کیا جی ایم سید نے کہ جب تک مذہب کی گرفت کمزور نہیں پڑتی ہے پاکستان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پر وجود میں آیا. یہ ہے در حقیقت فرق. اسی کی مثال یہ ہے کہ یورپ میں پھر جب علوم کی نئی تدوین ہوئی ہے اور سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مذہب کا قلع قمع کیا ہے، اور مذہب کے خلاف ایک رد عمل اور ریئیکشن کے نتیجے میں یہ جدید تہذیب وجود میں آئی ہے، جس کے ہم نے یہ بنیادی نقطہ نظر کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں پیور سائنٹیفک جو ہے بات کوئی اگر کرے گا سائنسدان تو کہے گا صاحب ہم نہ انکار کرتے نہ اقرار کرتے. ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے روح ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. بہرحال یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس جو ہے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھتی. یہ آپ جانیں، فلسفی جانیں، اہل مذہب جانیں، اٹس ناٹ اوور ڈومین. ہم تو ان پر کائنات یہ تو ہے نا، آخر اس کو ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، اس کو ناپیں گے، اس کی پہنائیوں کی سیر کریں گے، جائیں گے. اسی طریقے سے جسم یا مادہ اب یہ ہے بالفعل ہے، اس کی بہتری، اس کی بھلائی، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کو استعمال کرنا بہتر سے بہتر انداز میں، جو موسٹ پروڈکٹیو انداز میں. اور یہ کہ حیات دنیاوی اس کی بہتری، اس کو
معاشرہ اچھا ہو، سب کو کھانے کو ملتا ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، یہاں ظلم نہ ہو، یہ کام کرنا ہے نا۔ تو ساری توجہ جو ہے اس پر مرتکز ہوتی۔ یہ در حقیقت نتیجہ ہے، اور نوٹ کر لیجئے، اس کو میں پرسوں کے جمعے کے اپنی تقریر میں پھر مزید نمایاں کروں گا کہ سورہ کہف میں چونکہ اسی کا تذکرہ ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ تہذیب جو اس وقت دنیا میں ہے، آج میں بھول گیا لانا، ورنہ آج جو نوائے وقت میں آیا ہے، جو عبدالرشید صاحب ایک کالم لکھا کرتے ہیں، میاں عبدالرشید صاحب، تو جو تصنیف ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی، اس سے ایک اقتباس اس میں آیا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک تقریر ہے 1931 کی جو انہوں نے لندن میں کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1907 میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تہذیب جو ہے یہ خودکشی کرے گی، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس وقت تک پوری طرح اندازہ نہیں تھا۔ ایک شعر تو میں نے کہہ دیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ میری پیشن گوئی درست تھی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ عظیم ہو چکی ہے، اور میں چونکہ آج کل جو جمعے میں بیان کر رہا ہوں سورہ کہف کا کہ کچھ مضامین، اس میں حوالہ بھی دے رہا ہوں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے خاص طور پر ان آیات جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے یہی بات کہی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایک بہت بڑی جنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی خاص، اس کے لیے خبردار کرنا ہے۔ اور وہ جنگ عظیم اصل تو وہ ہے جو تیسری جنگ عظیم آئے گی۔ دوسری جنگ عظیم میں تو ایک ایٹم بم نے معاملہ چکا دیا تھا، اب اگر کہیں ٹکراؤ ہوا تو جب وہ ہزاروں ایٹم بم جو ہے گریں گے اس کرۂ ارضی پر تو کیا ہوگا، اس کے لیے جو الفاظ ہے 7ویں نمبر آیت میں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے بالکل بلیا بیچ کر کے رکھ دیں گے، زمین چٹی نکل آئے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ تو یہ قیامت کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جہاں بھی کہیں یہ ایٹامک وار ہوئی تو یہی ہوگا، حیات کا کوئی وجود نہیں رہے گا آس پاس۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، اور یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ یہ تہذیب در حقیقت وہی مادی تہذیب، اور جو رد عمل ہے اس عقیدہ ولدیت کا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر تثلیث جیسا ایک خالص غیر منطقی اور غیر معقول عقیدہ ایجاد کیا گیا، جو اس کے بعد پھر یہ کہ پاپائیت کا نہایت مستبد نظام دنیا کے اندر آیا، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا کہ مذہب اور روحانیت کی نفی ہو گئی، مادی ترقی انسان کی آسمان تک پہنچ رہی ہے، مذہب اور روحانیت کا جو ہے بالکل جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ در حقیقت یہ عذاب الہی جو ہے اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اب کوئی بہت بڑی بڑی جنگ جو ہے وہ نوع انسانی کا مقدر بنے گی۔ 2 بن چکی ہیں اس صدی کے اندر، تیسری اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب وہ ٹریگر جو ہے، بات تو صرف معمولی سی ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم بھی ایک معمولی سے واقعے پہ شروع ہو گئی تھی، اسی طریقے پر ہی بڑی بڑی جنگیں دنیا میں جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو واللہ عالم، بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھ دیا ہے کہ یہ سارا تہذیب کا اس رخ پر مڑ جانا یہ در حقیقت ایک طویل تاریخی پس منظر اپنے پیچھے رکھتا ہے، اور وہ ہے وہ عیسائیت کا عقیدہ اور اس کے نتیجے میں رد عمل۔ اب آگے چلیے صفحہ 2 پر آ جائیے اپنے اصل کتابچے میں۔ اصل میں تو اس کے اوپر ایک علیحدہ ہیڈنگ لگنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ تیسری بحث ہے یہاں جو شروع ہو رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں، اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے۔ ایک جملہ ختم ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اشرف المخلوقات ہے انسان، جب فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو بہت اکرام کیا ہے، تکریم کی ہے بنی آدم کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سمندر میں، خشکی میں، تری میں اٹھایا ہے۔ اور اب تو تیسری اس کے اندر والجو بھی آ گیا ہے، والخلائے بھی آ گیا ہے۔ انسان پہلے تو صرف زمین پر اور سمندر میں سفر کرتا تھا، اب تو وہ فی الجو اور فی الخلا بھی سفر کر رہا ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، اس کا ایک لطیفہ ہوا تھا جب پہلی مرتبہ میں حج کے لیے جا رہا تھا 1962 میں والدین کے ہمراہ،
تو مولانا عبدالغفار حسن صاحب ان دنوں میرے پاس ہی مقیم تھے. انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی ایک جگہ اور دعا کی، اے اللہ مدد فرما اپنے حاجیوں کی، حجاج بیتک فی برے کا و بحرے کا اجمعین، جو بھی حاجی ہیں سفر کر رہے ہیں اس وقت، چاہے وہ بری راستے سے کر رہے ہیں یا بحری راستے سے کر رہے ہیں، ان سب کی تو مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما. نماز کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ نے ہمارے لیے تو دعا کی نہیں. اب وہ حیران، میں نے کی، سب حاجیوں کے لیے کی ہے، آپ کے لیے بھی کی. میں نے کہا نہیں جناب. وہ چکر میں پڑ گئے کہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہم تو ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، آپ نے صرف ذکر کیا ہے بر اور بحر کا. تو پھر ہی انہوں نے اگلے جمعے میں پھر ایڈ کیا لفظ وجوے کا اجمعین، اے پروردگار جو بھی حاجی تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ خشکی سے سفر کر رہے ہوں تری سے یا فضائی، تو ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو اب تو انسان بہت آگے چلا گیا. قرآن مجید میں ذکر اسی کا ہے، حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. پھر یہ کہ ایک جگہ فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا انسان کو. ایک جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان بہت بڑی شے ہے، اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے. اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ ذرا ادب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی قوتیں تو اتھاہ ہیں، لامتناہی ہیں، لیکن ایک لفظ کا ایڈ کر لیں تو شاید بعض تاحال اب تک اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج، نقطہ کمال انسان ہے. اب اس انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جس میدان میں بھی چلے گا اس میں نئی نئی دنیایں تلاش کر لے گا. یہ میں نے وہ جو آپ نے ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، یہ جواب شکوہ میں یہ مصرع موجود ہے. کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، واسکو ڈی گاما جو ہے کہاں سے کہاں ہو کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ اور ہندوستان پہنچ گیا، جزائر شرق الہند کا راستہ تلاش کر لیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے، نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے. اب اس میں گویا کہ اسی مصرے کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. کیا ہے وہ پہلا مصرع؟ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اس طرح کا ہے غالباً. یہ کئی کا مطلب معلوم ہے کیا مطلب اس کا؟ شان کئی ہے. جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. اب نئی کے وزن پہ کئی تو لانا تھا، لیکن یہ کہ اس کئی کے معنی کیا ہے؟ آپ تو خیر اساتذہ میں سے کوئی بھی طلبہ میں سے چاہے سینئر ہو نہیں معلوم. اصل میں یہ دو قوتیں بڑی قدیم ہیں، قیصر اور کسریٰ. کسریٰ کی سلطنت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت ادھر اشارہ ہے. شان کئی، کسریٰ کی سلطنت اور عظمت وہ بھی ہم دیتے ہیں جو اس کے لیے محنت کریں. اس لیے کہ ذوالقرنین جنہوں نے کہ وہ سلطنت قائم کی تھی، یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ ایک دیہاتی ماحول میں پرورش پایا اس شخص نے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی شہزادہ تھا، موت کے خوف سے جس طریقے سے شیعوں کے 12واں امام جو ہے وہ غائب ہے، اسی طرح وہ بھی کہیں غائب رہا ہے پہلے. پھر وہ ابھر کر آیا میدان میں، پھر اس نے ایک کامنر کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کر کے اور پھر وہ عظمت حاصل کی ہے ذوالقرنین، جس کا قرآن مجید میں بھی اس شان و شوکت کے ساتھ ذکر ہے. اور یہ دو ملک ہوتے تھے پہلے، ہمیشہ سے چلے آتے تھے. ان دونوں کو پارس اور لیڈیا، ان دونوں کو ملا کر ایک ملک بنایا ہے. وہاں سے یہ کسریٰ کی عظمت اور ایران کی عظمت کا دور شروع ہوا ہے. تو ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. اب آگے چلیے، اگلا جملہ ہے اس میں اہم. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ویسے تو یہ کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ نکال دو اس شعر کو، خامخواہ تم نے کوثر نیازی کا شعر اپنی کتاب میں لیا ہوا ہے. لیکن میں نے تو شعر کے حوالے سے لیا ہے. اب مجھے کسی زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ ان میں
بڑی اچھی استعداد تھی، دینی بھی استعداد تھی اور ادبی استعداد بہت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو گمراہی کا مستحق ہو اسے گمراہ کرتا ہے، ورنہ خود بخود زبردستی نہیں کرتا۔ تو یہ شعر بڑا اونچا تھا، مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر آپ پوری کائنات کی وسعت پر غور کریں تو سورج بھی ایک ذرہ بنے گا۔ کوئی اندازہ ہی نہیں کائنات کی وسعت کا، بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز۔ کوئی تصور، آدمی کو چکر آ جاتا ہے جب آدمی غور کرتا ہے۔ یہ جب ایسٹرونومی کی کوئی کتاب لے کر آپ بیٹھے تو واقعہ یہ کہ آدمی چکر آ جاتا ہے۔ فاصلے، ابھی ایک نیا کوئی اور ستارہ تلاش کر لیا، وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ایئرز سے جو رے چلی آ رہی تھی وہ نور کی، وہ آج ہم تک پہنچی اور اس کا انہوں نے ناپا ہے فاصلہ۔ تو نئی نئی گیلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں۔ تو اس پوری وسعت کو سامنے رکھیے تو سورج صاحب کی کیا حقیقت ہے؟ ذرہ فانی۔ لیکن ذرہ فانی پر مائکروسکوپ ذرا لگا دیجئے تو ایٹم کے اندر سورج موجود ہے۔ ذرہ فانی مہر درخشاں۔ ایٹم کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے؟ سورج ہی تو ہے۔ اسی کو توڑ پھوڑ کر آپ ایٹمک انرجی نکال رہے ہیں نا۔ اس کے ارد گرد جو وہ الیکٹرانز ہیں وہ بالکل ہمارے سیاروں کے مانند ہے۔ ایک سولر سسٹم مکمل ہر ایٹم کے اندر موجود ہے۔ تو مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں، کہ اگر آپ وسعت کو دیکھیں پوری کائنات کی تو سورج کی بھی حقیقت کچھ نہیں، لیکن اگر ایک ذرے کو دیکھیں تو وہ سورج نظر آتا ہے۔ اسی طرح اصل بات کیا سمجھانی ہے، اگر خدا کے مقابلے میں کائنات کو رکھا جائے تو کائنات کی حقیقت کوئی نہیں، اصل حقیقت تو اللہ کی ہے۔ لیکن کائنات ہی پر نگاہ مرتکز کر دی جائے تو بڑی عظیم شے ہے۔ یہ اس کے لیے واضح کیا گیا ہے اس کو۔ اگر روح کے مقابلے میں جسم کو ہم لیں تو روح، جسم کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اصل شے تو روح ہے۔ لیکن اگر جسم ہی پر غور کریں، او ہو اس کی ایک ایک سیل کی عظمت، ایک ایک سیل، اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس میں جو جینز ہیں، اور آج تو وہ جینیٹک انجینئرنگ تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اگر غور کریں تو جسم جو ہے کوئی ایسے گھٹیا شے تو نہیں ہے۔ جسم اگر حقیقتاً گھٹیا ہے تو روح کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھیں گے تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن حیات دنیاوی اگر اسی پر آپ نے مائکروسکوپ اپنی جو ہے فوکس کر دی تو یہ خود ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہے اصل میں جس کے لیے یہ سارا پریمبل ہے، کہ اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہوں، اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے کراں اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے لگتی ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ، ابھی حیات دنیاوی کی بات ہم نہیں کر رہے، اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، اس لیے کہ سائنس کا ڈومین یہی ہے۔ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں، اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے سب حضرات اس سے واقف ہی ہیں، کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر خوابیدہ و خفتہ، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ہائی ٹینشن کوئی وائر ہو اور اس میں بڑا کرنٹ جو ہے بجلی کا گزر رہا ہو، لیکن انسولیٹڈ ہے اگر، تو آپ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو کیا پتا کیا قیامت آپ کے قدم و تلے سے گزر رہی ہے، یو ڈونٹ نو، اس لیے کہ انسولیٹڈ ہے، آپ چل پھر رہے ہیں اس کے اوپر۔
ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا، پتہ نہیں گپ چلائی تھی یا واقعہ تھا، ان کے والد برما میں جنگلوں کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے، جنگل کٹواتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک درخت کا ایک تنا انہوں نے سمجھا کہ کوئی پڑا ہوا، اس پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلا تو معلوم ہوا بعد میں بھاگے کہ وہ تو اژدہا تھا. لیکن اگر وہ پڑا رہتا یوں ہی تو ظاہر بات ہے کہ انہیں کیا پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے، کس مصیبت کے اوپر اس وقت میں سوار ہوں. لیکن یہ کہ چونکہ وہ خاموش تھا اور ساکن تھا، لہذا انہیں پتہ نہیں چلا. اسی طرح یہ مظاہر فطرت، فینومین آف دی نیچر، یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں، خوابیدہ ہیں، خفتہ ہیں، ان میں توانائی کے جو ذخیرے ہیں، جو قوتیں ان کے اندر ہیں، وہ تو چھپی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، خوابیدہ ہیں. ان کو یورپ نے تلاش کیا. جب فوکس ہو گئی اٹینشن یہاں، کائنات، اس کی وسعتیں، مادہ، مادے کی پراپرٹیز، واٹ آر دی پراپرٹیز آف میٹر، واٹ آر دی لاز آف کیمیکل چینج اینڈ فزیکل چینج. اب جس شخص نے بھی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ کی چنگاری برآمد کی، وہ کتنا بڑا موجد اس وقت تھا. اس دنیا کا تصور کیجیے جس میں آگ بھی نہیں تھی، وہ بھی دنیا تھی، لوگ رہتے تھے. جس نے پہلی مرتبہ آگ ایجاد کی ہے تو وہ بہت بڑا موجد اور سائنسدان تھا. اس کے آگے اب چلی، آگ سے آگے آپ نے بھاپ کی قوت دریافت کی، اس سے آگے چلے بجلی، کاربا، اس سے اور آگے چلیے، قوتوں پر قوتیں آ رہی ہیں. یہ سب کیوں آئی ہیں؟ تھی موجود، آپ نے ڈسکور کی. دیز آر ڈسکوریز. ان ڈسکوریز کے اوپر بیس کیا انوینشنز، ایجادات. تو پہلے آپ نے قوانین طبیعیہ کو معلوم کیا ہے، واٹ آر دی فورسز آف دی نیچر. پھر یہ کہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے، گھوڑے کو سدھانا سیکھا ہے. گھوڑے میں توانائی ہے لیکن آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے جب تک سدھا نہ لیں. اس کے لیے ایجادات کی گئی. تو یہ کام یورپ میں ہوا اس پس منظر میں کہ جب اب بیداری پیدا ہوئی، روشنی آئی، اس میں وہ چیزیں تو خارج از بحث ہو ہی گئی تھی، ورنہ تو بیٹھے رہتے، ابھی وہ ذات و صفات کی بحثوں میں لگے رہتے. وہ جو بھی آخر آپ کو معلوم ہے عیسائیت کے دور میں بھی علم کلام تو رہا ہے. وہ علم کلام اور اس سے پہلے کہ جو ارسطو کی منطق اور فلسفہ، بال کی کھال اتار رہے، اس کا تجزیہ ہو رہا ہے منطقی طور پر. لیکن یہ جب ان چیزوں پر توجہ مرتکز ہوئی ہے، میٹا فزکس پہلے بھی تھی موجود، لیکن اب شفٹ ہوا ایمفیسس فرام میٹا فزکس ٹو فزکس. لہذا جب ساری توانائیاں اب اس پر لگی ہیں تو نئی سے نئی ایجادات، اختراعات، انکشافات، بلکہ سب سے پہلے انکشاف. جیسے ہر شخص دیکھتا ہوگا کہ ہر درخت سے پھل نیچے ہی گرتا ہے زمین پر، اوپر تو کوئی نہیں جاتا. لیکن یہ کہ نیوٹن نے دیکھا ہے اور دیکھ کر اس پر غور کیا ہے، اس نے نتیجہ نکال لیا کہ معلوم ہوتا زمین میں کوئی طاقت ہے جو کھینچتی ہے اپنی طرف. اب یہ کشش ثقل کا نظریہ ایجاد ہو گئی. اسی طریقے سے کسی نے ہانڈی کے اوپر رکھے ہوئے ڈھکن کو ہلتے ہوئے دیکھا. بہت کتنے لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، لیکن ایک سائنسدان کا ذہن جب اس پر مرتکز ہو تو اسے یہ محسوس ہوا کہ آخر جب قانون یہ ہے، دیکھیے پہلا لا جو ہے لا آف موشن نیوٹن کا، ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن along a straight line unless it is acted upon by an external force. پہلا لا ہے، ہر شے جب تک کہ اس کے خلاف اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو رہی ہو طاقت باہر سے، وہ یا تو کھڑی رہے گی یا چلے گی تو سیدھی لائن میں چلے گی. اگر ڈائریکشن چینج ہوئی ہے تبھی معلوم ہے کوئی ایکسٹرنل فورس ہے جس نے کہ اس کے اوپر اثر ڈالا ہے، یا کوئی چلتی کھڑی ہوئی چیز چل پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی قوت ہے. اس نے کہا کوئی قوت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے، وہ قوت ہے اسٹیم کی، لہذا وہ ایجاد ہو گئے. تو یوں سمجھیے کہ انکشافات، اکتشافات، پھر ایجادات اور اختراعات، یہ چار الفاظ ذرا ثقیل تو ہو گئے لیکن ہیں اچھے.
دونوں الفاظ جو ہیں ان کا مادہ کیا ہے؟ کشف. لیکن پہلا باب کون سا ہے؟ پہلا انفعال، دوسرا افتعال. کشف کے مادے سے دونوں الفاظ ہیں. باب انفعال میں خود انسان کے اپنے اندر کوئی کیفیت ہوتی ہے، انکشاف اندر ہوتا ہے آدمی پر. اکتشاف وہ خود کوشش کر کے کسی چیز کو نکالتا ہے، برآمد کرتا ہے. تو ہمیشہ سائنس میں نوٹ کر لیجئے، پہلے انکشاف داخلی ہوتا ہے. کوئی چیز something has dawned upon you، کوئی چیز آپ کے شعور پر جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے کوئی شے طلوع ہوئی. اب وہ ہے در حقیقت جو پھر اکتشاف خارجی کا ذریعہ بنتا ہے. پھر ایجادات، ایجاد اس کا مادہ کیا ہے؟ وجہ یہ جو قصہ نے کہا تم میں تو اس وقت کے طلبہ میں سے پوچھ رہا تھا. تو ایجاد وجہ جو باب افعال ہے، کسی چیز کو موجود کرنا. موجود اسی سے مفعول ہے ثلاثی مجرد میں. موجود پیدا کیا گیا، وجود میں لایا گیا. اور یہ ایجاد، اختراعات، بہرحال یہ انوینشنز اور ڈسکوریز. انسان نے لاز آف نیچر کو ڈسکور کیا، پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو استعمال کیا، اور اس کی بنیاد پر انوینشنز، ایجادات کی. چلیے، چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے عظیم انکشافات ہوئے، اور بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں، اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس کے بعد کا جملہ بہت اہم ہے. قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر، اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا. پہلا نتیجہ تو یہ نکلا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے پاس بارود ہے، اس کے پاس توپ ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس مقابلہ کیسے کریں گی دوسری قوتیں؟ آج بھی تو صورت یہی ہے، سپر پاورز جو ہیں وہ اپنا ایک مارجن برقرار رکھے ہوئے ہیں. ہائیسٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہے تھرڈ ورلڈ کو، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں وہ اپنے پچھلے ہتھیار بیچتے جاتے ہیں. ہمارا سب کچھ لے جائیں گے اور وہ اپنے ہتھیار دیں گے جو ان کے ہاں اب درجہ دوم میں، درجہ سوم میں آ چکے، جن کی اہمیت ہی نہیں رہی. خود آگے بڑھ رہے. لہذا یہ جو ہمارا گیپ ہے ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری طاقت جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی ان کے ساتھ ٹکرانے کی. یہ جو کچھ افغانستان میں ہو گیا یہ ایک یونیک فینومینن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس میں افغان مجاہدین کی کوئی یعنی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ لازماً یہ ہے کہ یہ سپر پاور کانفلکٹ تھا، اور اس کو جو کلنچ کیا ہے میٹر کو وہ تو سٹنگر میزائل نے کیا ہے. سٹنگر میزائل ان کی وہ اس قدر ریسنٹ ایک انوینشن تھی کہ جو ابھی روس کے پاس بھی نہیں تھی. اس نے اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو نہیں دیے. غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں میری اطلاع تو اسرائیل کو بھی ابھی سٹنگر میزائل نہیں دیا گیا تھا، وہ ان کو دیا گیا. جس طریقے سے انہوں نے پھر سٹنگر میزائل کے ذریعے سے جہاز گرانے شروع کیے ہیں، بے بس ہو گیا روس. سوچنا پڑا اسے اپنی پوری اسٹریٹجی پر. بہرحال آپس کے کنفلکٹ کا معاملہ اور ہے. امریکہ کو ایک بدلہ چکانا تھا، اسکوائر کرنا تھا حساب اپنا ویٹنام والا، تو اس نے کیا ہے. اس کے بلینز نہیں ٹریلینز کے اندر پیسہ خرچ ہو گیا. جان دی ہے افغانوں نے.